اس لیے میرے بھائیوں، علماء پر تنقید مت کرو. علماء اگر آپ کے درمیان ہیں تو آپ خوشی سے زندگی گزارو ان کے سائے میں. اور جس دن یہ جماعت ختم ہو جائے گی اس دن اس دنیا کا نقشہ بھی بدل جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا. کیا مطلب؟ علماء دھیرے دھیرے تیزی کے ساتھ فوت ہوتے جائیں گے، مرتے جائیں گے. آپ دیکھتے ہوں گے اگر آپ کے علاقے میں کوئی بڑا عالم ہے جو ہر مسئلے کی گتھی کو سلجھا سکتا ہے، ہر مسئلے کو بتا سکتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے اس کی جگہ جلدی پوری نہیں ہوتی. کثرت سے علماء کا اٹھ جانا، مر جانا، چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے درمیان سے علم جا رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں یہ علم رہے، علماء بنتے رہیں، تو آپ کو اپنے دل کے دروازے کو کھولنا ہوگا، اپنے آپ اپنے ذہن کو صاف کرنا ہوگا. علماء کے تئیں ہمارا ذہن کیا ہے؟ ہم کسی چوک پر بیٹھ گئے، کسی چوراہے پر بیٹھ گئے، کسی دروازے پر بیٹھ گئے، دو چار آدمی بیٹھ گئے تو کسی نے کسی امام کے خلاف، کسی نے کسی مولوی کے خلاف، کسی نے کسی عالم کے خلاف ہماری زبان قینچی کی طرح چلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا. اے لوگو سنو، یا تو تم عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والا بن جاؤ. اگر یہ بھی تم نہیں کر سکتے تو علماء کی بات سننے والا بن جاؤ. اگر یہ بھی تمہیں فرصت نہیں ہے تو علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ. اگر ان چاروں میں سے کسی میں تم داخل نہیں ہوئے تو پانچواں مت کرنا، یعنی کسی عالم سے بغض مت رکھنا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں اس علاقے میں یا جہاں بھی چلے جائیے، علماء حفاظ کن گھرانے کے ہیں؟ نچلے گھرانے کے یا اوسط گھرانے کے؟ ہے نا بھائی؟ غریب ہیں یا تھوڑا اس سے اوپر ہے کہ نہیں؟ جو آج وہ کرسی کے مالک ہیں، کرسی پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں اور ان کے باپ کو آپ نیچ نگاہ سے دیکھتے ہو، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم دلا کر عالم بنایا، کرسی پر بیٹھا ہوا آپ نیچے بیٹھ کے سن رہے ہو. ارے ایسا بنو، اگر تمہارے پاس 100 بیگھے زمین ہے تو تم اپنی اولاد کو ایسا بنا دو کہ وہ بھی کرسی کا مالک بن جائے. لیکن نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ دل میں اگر علماء کا بغض ہے تو 7 نسلوں تک گھر میں کبھی عالم پیدا نہیں ہوگا. 7 نسلوں تک، یہ ڈنکے کی چوٹ سے میں کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں اور علل اعلان کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے علاقے میں جو لوگ چودھری ہیں، جو لوگ چودراہٹ کے دعوے کرتے ہیں، آپ چلے جاؤ ان کے گھروں میں، سنا نظر آئے گا آپ کو. کوئی عالم نظر نہیں آئے گا، کوئی حافظ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ علماء حفاظ سے بغض رکھتے ہیں. اور جو بھی بغض رکھے گا اس کے گھر میں کبھی یہ چراغ نہیں جلے گا. اس لیے علماء سے محبت پیدا کرو، علماء کے پاس بیٹھو، علماء سے دعائیں لو، علماء کی مجلس میں بیٹھو. وہاں بیٹھو گے عقل کھلے گی، وہاں بیٹھو گے دین کی بات سنو گے، وہاں بیٹھو گے اللہ رسول کی حکمت کی بات سمجھ میں آئے گی. عطر کی دکان جانتے ہیں آپ لوگ؟ اور بھٹی، جو بڑی بھٹی جہاں پر لوہا پیٹتا ہے، لوہے سے زنگ کو نکالتا ہے. اگر آپ عطر کی دکان کے پاس چلے جائیں اور عطار سے آپ کی دوستی ہو تو یا تو آپ عطر خریدیں گے یا تو عطار آپ کو عطر ہدیہ کرے گا. اگر وہ نہیں کر سکا تو کم سے کم عطر آپ کے جسم پر لگا دے گا، لگائے گا نا بھائی. اسی طرح سے اگر آپ اچھے آدمی کے پاس رہو گے، عالم کے پاس بیٹھو گے، ان کی بات سنو گے، ان سے محبت کرو گے، آپ بھی عالم نما بن جاؤ گے. دارالعلوم دیوبند میں
دور حدیث کی جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں پر مائک کے پاس ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے مائک ٹھیک کرنے کے لیے. اور 2000 میں ہم فارغ ہوئے. ہمارے زمانے میں ایک بوڑھے میاں رہا کرتے تھے اور ان کو سینکڑوں حدیث یاد تھی کیونکہ وہ 40-50 سال سے اسی جگہ بیٹھ کر حدیث سنتے تھے. وہ بیچارے پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جانتے تھے. صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھا بن جاؤ گے، اگر پاپی لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو پاپی بن جاؤ گے. اور اگر آپ بھٹی کے پاس بیٹھ جاؤ، جیسے ہی لوہار لوہے پر چوٹ مارے گا اس کی چنگاری نکلے گی، یا تو آپ کے کپڑے کو وہ چنگاری جلا دے گی یا تو پھر آپ کے کپڑے سے دھوئے کی بو آئے گی. جب آپ کہیں سے گزریں گے، کسی مجلس میں بیٹھیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ کسی بھٹی کے پاس سے آیا ہے. یہی مثال ہے برے لوگوں کی. اس لیے علماء سے کٹ کر زندگی نہیں گزر سکتی، ایک قدم بھی نہیں گزر سکتی. کیسے گزرے گی؟ بچہ پیدا ہوگا تو اذان مولوی ہی سے دلانا ہوگا، ہر حال میں دلانا ہوگا. اگر آپ مر جائیں تو نماز وہی پڑھائے گا، دعا وہی کرے گا، نکاح وہی پڑھائے گا. ہر قدم پر ہمیں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. پھر اس سے ہم بغض کیوں کریں، نفرت کیوں کریں؟ لوگ کہتے ہیں میں سلام کیوں کروں؟ ارے آپ سلام کیجئے، آپ سلام کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن کی تفسیر ہے، اس کے سینے میں حدیث ہے. آپ اس ڈھانچے کی عزت مت کیجئے، اس کے سینے میں جو کچھ ہے اس کی عزت کیجئے. آپ یہ مت دیکھیے کہ میرے گاؤں کا اسماعیل کا بیٹا ہے جو انتہائی غریب ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بیٹے کے سینے میں جو کچھ ہے میں اس کی عزت کر رہا ہوں، اس کے بیٹے کی عزت نہیں کر رہا ہوں. آج یہاں پر 10 بچوں کے سر پر دستار باندھی جائے گی، دستار قرآن. اور یہ 10 بچے جب حافظ بن کے آپ کے محلے میں جائیں گے، کتنے لوگ ہوں گے محلے والے جو ان کے باپ کو سلام کریں گے اور مٹھائی لے کر آئیں گے کہ مبارک ہو ابراہیم بھائی کہ آپ جنت کے مستحق ہو گئے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر کے ٹکٹ حاصل کر لیا. کتنے لوگ ہوں گے؟ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا کچھ لوگوں کو خراب لگے لیکن میں اختلاف نہیں کروں گا. اگر ہمارا سماج میں، ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ اگر میٹرک کر کے آ جائے، انٹر کر کے آ جائے، فرسٹ ڈویژن کر لے تو محلے کے ہر آدمی جا کر کے اس کے باپ کو مبارکبادی دے گا. مبارک ہو، آپ کا بیٹا بڑا ہونہار ہے، آپ کا بیٹا بڑا ذہین ہے، آپ کا بیٹا ایسا کر لیا ویسا کر لیا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مبارکبادی مت دیجئے، ضرور دیجئے مبارکبادی، حوصلہ افزائی ضرور کیجئے، لیکن دوسرے طرف آپ کا رویہ غلط ہے، آپ کا طریقہ غلط ہے. اگر آپ کے محلے کا کوئی بچہ حافظ قرآن بنا، ہونا یہ چاہیے تھا اس کے باپ کو بھی آپ مٹھائی کھلاتے، اس بچے کو بھی مٹھائی کھلاتے.